فتنوں کے اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابہ کا قبل آرامی کا۔ آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتہ کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغنا کا قبل فقری کا، اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے، وفراغ کا قبل شغلی کا، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، وحیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ بڑھاپا بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی آزمائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشغولیت بھی آزمائش ہے، اور موت بھی آزمائش ہے۔ ان چیزوں سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ صحت میں جو کچھ کر سکتے ہیں بیماری میں نہیں کر سکتے، آپ جوانی میں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے بیماری آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے آخرت کے لیے کچھ کرو۔ اگر فراغت ہے تو اللہ کے دین کی طرف آؤ اور دین سمجھو، قرآن سمجھو۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ مشغول ہوں گے، پھر آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اب جو ہے وہ اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب ہوگا، اس وقت آپ چاہیں گے کہ اب میں قرآن سمجھوں، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو جوانی کے اندر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی تھی، اب بڑھاپے میں وہ صلاحیتیں نہیں رہی۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے جو جوان ہیں انہیں چاہیے آئے دین کی طرف، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے نبی کے فرامین کی طرف آئیں۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کے دور کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے اور ان پر صبر کرنا ہے۔ صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یقین کر لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ صبر کے ساتھ۔ لیکن ہمارے اندر صبر نہیں۔ پھر فرمایا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْقَرْبِ، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتا ہے۔ تنگی کے بعد کیا آتی ہے؟ آسانیاں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی۔ یہ نہیں کہا تنگی کے بعد آسانی، نہیں، فرمایا تنگی کے ساتھ ہی آسانی، تنگی کے ساتھ ہی آسانی، مگر ہم صبر نہیں کریں۔ پریشانی کے بعد آسانیاں آتی ہیں، آسودگیاں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دیں، صبر کریں، تو پھر صبر کے بعد مدد آتی ہے۔ اور پھر فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں سے جو شخص اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر تم قائم ہو۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ۔ مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تو پھر تم نے اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے جس پر تم قائم ہو۔ صحابہ کس پر قائم تھے؟ فقہ پر۔ اللہ کے نبی انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو شخص اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر تم قائم ہو، تو اسے تم میں سے 50 افراد کا اجر ملے گا۔ اتنا اجر ملے گا جس طرح 50 افراد کو اجر ملے گا۔ تو فتنوں کے دور کے اندر صبر کر کے تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اس فارغ وقت کو ضائع اور برباد نہ کرے، اس سے دین حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں۔
تقوی اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنائے، فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھے اور قرآن و سنت پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔